الحمد للہ العلی اکبر والصلاة والسلام علی المبعوث الی الاسود والاحمر وعلی آلہ وصحبہ الذین هم ہداة الدین الازہر وبعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. وقال فی مقام آخر الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. وقال فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. We praise Allah and we glorify Him as He is ought to be praised and glorified. And we send blessings and salutations to all the prophets, especially the last of them all, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's my pleasure to be here and be a part of this program and to speak in front of all of you on one of the most important topics in the scenario of today, in the scenario of 21st century, and that is redefining humanity in the light of the last sermon of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Initially, when the thought came to our minds regarding this topic, so we were having two options. One of them was to conduct the entire session in one language, and that is English. But then Brother Ahmed, he advised me not to continue with this idea because the objective is to learn something, not just to show the efficiency of English language. So if there is a requirement for using some terminologies, then of course we will continue with that. But if we can continue with Urdu language or making a combination of both the languages, that is called taking bilingual approach. So bilingual approach is much better than going to just one language. تو اسی لیے ہم کوشش کریں گے کہ گفتگو بائلنگول رہے، اور اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج جو انتہائی اہم عنوان ہم نے منتخب کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا مل کر ایکسپلور کریں، سمجھ سکیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے اور کیا ہوگا اگر ہم نے اس کو سمجھنے میں ناکامی کا ہمیں سامنا ہوا، رائٹ؟ تو لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اردو میں لے کے جائیں سیشن کو، بٹ آف کورس کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمینالوجیز تو انگریزی میں ہوتی ہیں اور اس کو ہم جا بجا جہاں جہاں موقع آئے گا اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ممکن ہے کہ کچھ پورے اسٹیٹمنٹس ہمیں انگریزی میں آپ کے سامنے لانے پڑیں، جسٹ فار دا سیک آف کلیئرٹی اور فار دا سیک آف آور آبجیکٹیوز آف دا ٹاپک، رائٹ؟ تو بغیر کسی تمہید کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہمارا عنوان ہے ری ڈیفائننگ ہیومینٹی ان دا لائٹ آف سیرہ اور ان دا لائٹ آف دا لاسٹ سرمن آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ عنوان جو ہے اس کا مطلب، اس کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ ذرا سا غور کریں کہ ہم نے دانستہ طور پہ ایک لفظ استعمال کیا ہے. ویسے تو عام طور پہ ایسا ممکن تھا کہ ہم لاسٹ سرمن پر ہی بات کرتے ہیں نا، اور ہم کہتے ہیں وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اور ایکسپلور دا کنٹینٹس آف لاسٹ سرمن، یہ آپشن تھا. لیکن کیا ضرورت پیش آئی کہ ہم نے دانستہ طور پہ ڈیلیبریٹلی کہا ری ڈیفائننگ؟ اچھا ڈیفائن بھی نہیں، اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ وائی ری ڈیفائن، اس کا مطلب یہ. اب ذرا غور سے باتوں کو سنیے گا اور کنیکٹ کیجیے گا، اور جہاں ممکن ہو سکے آئی وڈ ایڈوائز اینڈ سجیسٹ آل آف یو ٹو ٹیک نوٹس، رائٹ؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جن کی بہت زیادہ تفصیل ہم آپ کے سامنے بھی نہ رکھ سکیں، بٹ آپ کو ہنٹ دیتے ہوئے ہم جائیں گے تاکہ آپ آگے جا کر اس کو ایکسپلور کر کے اس پہ غور و فکر ضرور کریں اور پھر چیزوں کو کنیکٹ کریں جو اس وقت دنیا میں آپ کے سامنے میڈیا کی صورت میں، اسپیشلی سوشل میڈیا کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یا جتنی ڈیولپمنٹس آپ کی سوسائٹی میں ہوتی ہوئی اسپیشلی پاکستان میں اور دیگر مسلم ممالک میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو ری ڈیفائننگ، رائٹ؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ فرض کیا ہے، پہلے ہی ہم نے اس بات کو ایزیوم کیا کہ ہیومینٹی کو ڈیفائن کیا جا چکا ہے اور کیا جاتا رہا ہے. لیکن جب دنیا کے اندر ہیومینٹی کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، یا عام لفظوں میں کہہ لیں انسانیت کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، انسانیت کی تعریف کی جاتی ہے، میں انسانیت کیا ہے،
ٹھیک ہے، انسانی اقدار کیا ہے، انسانیت کے لیے کام کرنے کا مقصد اور مطلوب کیا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تصور میں خرابی کہاں پر ہے، ویئر آر وی رانگ، رائٹ؟ اور کہاں پر ایسا ہوا کہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے افکار میں، ہمارے اذہان کے اندر کہیں نہ کہیں ویسٹرن آئیڈیالوجی یا کسی اور آئیڈیالوجی کے جس کا تعلق اسلام سے نہیں تھا وہ ہمارے ذہنوں میں گھول دی گئی اور ہمیں محسوس بھی نہ ہوا. ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کہاں غلطی ہوئی، کہاں پر مغربی افکار کو ہمارے تصور انسانیت کے اندر ضم کر دیا گیا اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ری ڈیفائن اس لیے کہا، اس لیے رکھا بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہی ڈیفائن کیا جا چکا ہے اس کو. اب ہم صرف یہ دیکھیں کہ غلطی کہاں پر ہوئی ہے اور اس کو ہم صحیح کیسے کر سکتے ہیں. اینڈ دین وی ول گو آن ٹو ڈیفائن اور ری ڈیفائن دا ہیومینٹی اور دا پرسپیکٹو آف ہیومینٹی ان دا لائٹ آف دا لاسٹ سرمن اور ان دا لائٹ آف دا سیرہ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ایک میں تھوڑا سا نقطہ میں یہاں پر عرض کر دوں. دیکھیں، دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈی کنسٹرکشن، ایک ہوتا ہے ری کنسٹرکشن. اس کو ذرا سمجھیے گا. ڈی کنسٹرکشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی چیز تباہ کر دی. ڈی کنسٹرکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی چیز کو جاننے کے لیے آپ اس کو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حصوں میں. یعنی یو ٹرائی ٹو بریک اپارٹ اے سرٹین کانسیپٹ اینڈ دین یو ٹرائی ٹو ری کنسیڈر دیٹ پوائنٹ. نہیں، مجھے اندازہ، میں آگے نہیں بڑھوں گا، میری لمٹ مجھے پتا ہے. تو ڈی کنسٹرکٹ کرتے وقت آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی تصور کو کس حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، بریک ڈاؤن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں کہ وہ تصور کن بنیادوں پر بنا ہے، اس کے بعد اس کو پھر دوبارہ بناتے ہیں، جس کو کہتے ہیں تعمیر نو. ری کنسٹرکٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی تصور کی پھر دوبارہ تعمیر کرنا. اسی طرح سے ری ڈیفائن بھی ہے. ری ڈیفائن کا مطلب کیا ہوا کہ ہم تفہیم نو کرنے جا رہے ہیں. ایک چیز، ایک تصور کی تفہیم اور اس کا کانسیپٹ پہلے موجود تھا، اب ہم اس کو تفہیم نو کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب وی آر گوئنگ ٹو ری ڈیفائن. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہاں تک بات کلیئر ہوگی. اب اگلی بات کیا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ لوگوں کے ذہنوں میں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا جو بھی ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے، کیا ایویڈنس ہمارے پاس ہے کہ لوگوں کے ذہن میں جو انسان ہونے کا، انسانیت کا، انسانی اقدار کا تصور ہے اس میں مغربی افکار شامل ہو چکے ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ مطلب میں ابھی ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں نا، اس کی دلیل میرے پاس ہونی چاہیے. اگر میں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ جناب ہمارے درمیان اور ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں جو ہیومینٹی کی تعریف ہے اس کے اندر ہے پرابلم، سو آئی ہیو ٹو گیو سم ایویڈنس، رائٹ؟ مجھے کوئی ایویڈنس آپ کو دینا پڑے گا. اب آئی ایم گیونگ دی ایگزامپلس. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح ہمارا تصور انسانیت خراب کیا گیا اور اس میں مغربی فکر کو گھولا گیا لیکن ہمیں محسوس نہ ہوا. آپ اکثر سنتے ہوں گے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. کس کس نے سنا ہے؟ ریز یور ہینڈز. سنا ہے نا سب نے؟ انسانیت سب سے بڑا مذہب. یہ کبھی جملہ آیا آپ کے کانوں میں؟ انسانیت تو جناب دین سے بھی بالا تیر ہے، انسانیت کی تو پھر بات ہی ہو رہی ہے. اچھا، انسانیت ہی کافی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چلیں، اب یہ تھوڑی سی پرانی بات بھی ہے بیکاز خواجہ میر دت کا نام سب نے سنا ہوگا ادب، اردو ادب سے، بلکہ 9-10 میں بھی شاید ہم یقیناً پڑھتے ہی ہیں ان کے اشعار. تو ان کا ایک شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. یہ سنا ہے نا؟ یہ سنا ہے شعر کے نہیں سنا ہے؟ اکثر مزے کی بات ہے، بعض دفعہ ہم میں ہی اسلامی سوچ رکھنے والے بھی یہ شعر سناتے ہیں، جناب خدمت خلق. اچھا، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو نیگیٹ اٹ. پہلے اس کو کلیئر رکھیں کہ انسان کی اہمیت، انسان کے کام آنا، اس کا انکار نہیں ہو رہا ہے، وہ تو انکار ہو بھی نہیں سکتا. میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں جو تصور انسانیت ہے وہ کہاں کہاں مغرب سے انسپائر ہوا ہے. مغرب نے اور مغربی فکر نے ہمیں کہاں کا انفلوئنس کیا ہے. اس کی مثال آ گئی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہیں تھے کرو بیاں. اس کا مطلب فرشتے پہلے تھے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، عبادت کے لیے تھوڑی پیدا کیے ہوگے انسان کو. اور قرآن میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. a direct conflict with the words of the Holy Quran. Can you imagine? This is what Muslims are doing right now. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب کوئی فکر ہمارے درمیان اترتی ہے نا تو غیر محسوس طریقے سے اترتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلز بھی دی ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے ہمارے تصور انسانیت میں. ٹھیک ہے، ایک اور ایگزامپل لے لیں جس سے آپ کو اور آئیڈیا ہو جائے گا. بعض دفعہ ہمیں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھیں بھائی، فرض ادا کرے بھی نہ کریں، بھائی نماز آپ نے پڑھی نہ پڑھی، آپ نے اور فرائض ادا کرے نہ کرے، انسانی اقدار کا خیال کریں، بس اس میں کمی ہو گئی تو کوئی بچت نہیں آخرت.
یہ سنا ہے نا آپ نے کہ جناب اگر آپ نے انسانی اقدار کی فکر نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، فرائض وغیرہ وہ سب حقوق اللہ ہیں، وہ چھوٹ بھی جائیں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے. یعنی اب ہم اس لیول پہ آ گئے کہ ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا چھوڑنا ہے کیا کرنا ہے. حالانکہ قرآن تو ہمیں دونوں چیزوں کو ایک ساتھ حکم دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، پھر ساتھ میں ماں باپ کے حقوق کی بات ہوتی ہے قرآن میں. تو مطلب قرآن نے تو ہی نہیں کیا کہ ایک کو اوپر ایک کو نیچے کر دیا، ایسا تو نہیں ہوا تھا نا. تو یہ ہم پھر کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا کوئی اور ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ کس چیز کو ہم نے پرائیورٹی پہ رکھنا ہے، کس کو ہم نے امپورٹنس ہی نہیں دینی؟ وہ فرض ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، ادا ہو بھی نہ ہو جائے گا مسئلہ، آخرت میں معاملہ پار ہو جائے گا. بٹ انسانی اقدار پہ کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. اچھا لٹرلی میں نے ایسے لوگ دیکھے، کیونکہ دیکھیں فکر کا انفلوئنس انسان کے عمل پہ ہوتا ہے. انسان کے ایکشنز جو ہوتے ہیں نا، ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری فکر سے انفلوئنس ہو رہا ہوتا ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو بہت زیادہ این جی اوز میں ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے، گڈ، اس میں کوئی انکار نہیں، بٹ نماز کے معاملات ان کو بالکل سمجھ میں ہی نہیں آتے کہ یار یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز تو نہیں ہے. میں تو پورے دن اتنا اہم فریضہ ادا کر رہا ہوں انسانیت کا، اب میں 5 نمازیں چھوڑ بھی دوں تو مسئلہ تو نہیں ہے کوئی. مطلب دیکھیں نا آپ، میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں تو فرض. تو اب بات یہ بھائی آپ نے ڈیسائیڈ کیسے کیا؟ یہ کس نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ نے کیا چھوڑنا ہے کیا نہیں چھوڑنا؟ تو قرآن نے تو آپ کو یہ بات نہیں سمجھائی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جب بات ہوئی ایون کہ پلرز آف اسلام، 5 فنڈامنٹل پلرز ہیں نا، ڈکلیریشن آف فیتھ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے دیگر پلرز آف اسلام ہے. تو کیا کبھی ایسا محسوس ہوا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، بس تم لوگوں کی ہیلپ کر دینا جا کے، دیٹس اٹ؟ ایسا ہوا کبھی کسی صحابی کے ساتھ؟ بھئی یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ 5 پلرز تو کوئی ویلیو نہیں رکھتے، علیاذ باللہ. پلرز ہیں، مطلب جس کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، نماز کے بغیر، زکوٰۃ کے بغیر، صوم کے بغیر، حج کے بغیر. تو اس کو ایک طرف کر کے ہم نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، کسی کے آپ کام آ گئے نا، سو دیٹس اٹ، دیٹس فائن فار یور نجات ان دی آخرہ. تو یہ کون ہمیں سکھا رہا ہے؟ اس کا مطلب گڑبڑ ہو رہی ہے. یہ میں نے آپ کو ایویڈنس دیا ہے، کیونکہ آپ کو پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کی انٹینسٹی کو سمجھنا ضروری ہے، دین یو ول گو فار سولوشن. اکثر ایسا ہوتا ہے ہماری اپروچ ہی ہوتی ہے، کریٹیکل اپروچ نہیں ہوتی ہماری، تو ہم پہلے پرابلم کی انٹینسٹی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. جب اس کی انٹینسٹی آپ کو پتہ چلے گی دین یو ول لک فار سولوشنس. اینڈ دس از دا ڈیمانڈ آف کریٹیکل ورسز کریٹو تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ سے آپ کو ہیلپ ہوتی ہے کہ آپ کو مسائل نظر آنا شروع ہوتے ہیں کہ بھئی مسائل ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں. دین جو آپ کی کریٹو تھنکنگ ہوتی ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے اس کا حل کیا ہوگا. So that's why we always recommend that there should be a combination of critical and creative thinking. Critical صرف ہوگی تو آپ کوئی حل نہیں نکال پائیں گے، اور صرف کریٹو ہوگی تو آپ کو مسائل نظر نہ آئیں گے. So there must be a combination of critical and creative thinking. تو آئی ہوپ یہاں تک آپ کو بات اتنی سمجھ میں یقین آئی ہوگی کہ ہمارا جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیومینٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ویسٹرن انفلوئنس موجود ہے، جس کی مثال میں نے آپ کو اشعار کی صورت میں بھی دکھا دی. اور لوگوں کا یہ کہہ دینا کہ جناب میرا مذہب انسانیت ہے اور مجھے اس پہ فخر ہے، اس کا مطلب یہاں سے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے خیالات میں. اچھا، اب دا نیکسٹ تھنگ از ہیومینٹی. دیکھیے ہیومینٹی کے 2 بڑے امپورٹنٹ پرسپیکٹو ہیں. پہلا پرسپیکٹو یہ ہے کہ جب آپ ہیومینٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کی ڈکشنری میننگ ہوتی ہے دا اسٹیٹ آف بینگ ہیومن، یعنی انسان ہونا. یس، دا اسٹیٹ آف بینگ گڈ ٹو ہیومن بینگس، یعنی انسانوں کے ساتھ اچھا ہونا. یہ سمپل مطلب ہوتا ہے ہیومینٹی کا، ٹھیک ہے. ایک تو ہیومینٹی کا یہ اس میں کوئی ایشو کی بات نہیں، اس تناظر میں تو ہم استعمال کرتے ہیں اس ٹرم کو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. گڑبڑ کہاں پر آتی ہے؟ پرابلم کا پوائنٹ کیا ہے، یا یہ کہہ لیجیے پوائنٹ آف ڈپارچر کیا ہے، وہ سنیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی ہیومینٹی کو ہیومینزم کے فارم میں ڈیفائن کرتا ہے. دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین ہیومینٹی اینڈ ہیومینزم. حالانکہ اردو میں دونوں کا ترجمہ انسانیت ہو رہا ہوتا ہے، لیکن دونوں میں یہ کہہ لیں کہ بعد المشرقین ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. کہ ہیومینٹی کا سمپل مطلب ڈکشنری میننگ میں آپ دیکھیں گے تو اسٹیٹ آف بینگ ہیومن، اسٹیٹ آف بینگ گڈ ٹو ہیومن بینگس. بٹ ہیومینزم از سم تھنگ ایلس. اور ہمیں اصل پرابلم ہیومینٹی کے اس پرسپیکٹو سے ہے جس میں ہیومینزم انوالو ہے. انسان کو مرکز بنا کر یا انسانی عقل کو مرکز بنا کر دنیا میں خیر و شر کا تعین کرنا، پرابلم یہاں سے آتی ہے. اب کیا ہے سنیں ذرا. ہیومینزم کو بہت ہی آسان لفظوں میں، جو ہیومینزم کے بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں امریکن ہیومنسٹ ایسوسیشن، انہوں نے اس کو اس طرح بیان کیا، میں آپ کے سامنے اس کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ این اپروچ ٹو لائف. ہیومینزم کیا ہے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں. این اپروچ ٹو لائف بیسڈ آن ریزن اینڈ کامن ہیومینٹی.
زندگی گزارنے کا یا زندگی کو دیکھنے کا وہ زاویہ جو کہ کس پہ بیس کرتا ہے؟ انسانی عقل پر اور کامن ہیومینٹی، یعنی سارے انسان مل کے سمجھ لیں بس کیا لگتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، اس بنیاد پر یہ زندگی کو گزارنے کا دیکھنے کا نظریہ ہے۔ ریکگنائزنگ، اگلی بات امپورٹنٹ، ریکگنائزنگ دیٹ مورل ویلیوز آر پراپرلی فاؤنڈیڈ آن ہیومن نیچر اینڈ ایکسپیرینس الون۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب انسانی اقدار کی بنیاد یہی کافی ہے کہ ہم انسان کی فطرت کو سمجھ لیں اور جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں نا، یعنی ٹرائل اینڈ ایرر پروسیس۔ دیکھیں انسان سیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک میدان میں اترتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، غلطی سے سیکھتے ہیں، پھر کرتے 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 آپ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں۔ دس از کالڈ ٹرائل اینڈ ایرر پروسیس۔ تو ان کا یہ کہنا ہے اگر آپ نے اچھائی یا برائی کو سمجھنا ہے نا تو بس یہ کریں کہ انسانی فطرت کو سمجھ لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کامن ہیومینٹی کو سمجھ لیں، اور تیسری بات یہ کہ ہم تجربے کر کے سیکھ لیں گے۔ آج ایک ہم 5 انسان مل کے بیٹھتے ہیں، ہم طے کر لیتے ہیں بھائی انسان کے لیے کیا بھلا ہے کیا برا ہے، کل کو غلطی ہوگی، ایکسپیریمنٹ ہوگا، اس کو چینج کر دیں گے۔ تو یہ اصول ہے، اس اصول پر ہیومینزم کھڑا ہے، اور آج ہمارے ہاں لوگوں کے ذہنوں میں جب ہیومینٹی کا تصور آ رہا ہے وہ تو کہیں نہ کہیں ہیومینزم سے انسپائر ہو رہا ہے۔ دیٹ از ناٹ انسپائرڈ آن دا بیسس آف دا لاسٹ سرمن اور آن دا بیسس آف قرآن اینڈ سنہ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کوئی کنفیوژن؟ دیکھیں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو پھر ہم یہاں روک لیں گے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے، آگے بڑھیں۔ چلیں اب یہاں سے ہمیں ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ہیومینٹی کو اگر آپ نے سمپل ڈیفائن کیا ہے، آپ کہتے ہیں اچھا ہونا لوگوں کے ساتھ، دیر از نو پرابلم ایٹ آل۔ لیکن اگر آپ نے کہا کہ جناب انسان کی عقل ہی کافی ہے اچھائی و برائی کے تعین کے لیے، تو یہ پھر پرابلم ہو جائے گی۔ کیوں ہوگی؟ اب اس سوال کا جواب ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا اہم سوال ہے جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ لوگ دوز ہو آر ناٹ ہیونگ فیتھ ان اسلام، ان کے لیے بھی بڑا سوال ہے کہ جناب آپ یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان خود اچھائی و برائی کا تعین نہیں کر سکتا، یا انسان کی عقل کافی نہیں ہے؟ کیوں ایسا کیوں ممکن نہیں ہے؟ چلے میری عقل میں مسئلہ ہوگا نا، اگر ہم 10-20 لوگ 50 لوگ دنیا کے 100-150 لوگ جمع ہو جائے تو ہو سکتا ہے ہم ٹھیک ہو جائیں۔ ہم سارے مل کے بیٹھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بھائی شراب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، مل کے طے کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں، یا سودی کاروبار کرنا چاہیے نہیں چاہیے، پورا جو نظام ہے دنیا کے اندر وہ سودی نظام معیشت کا چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے۔ وی آر انف، ہم بیٹھتے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پہ طے کرتے ہیں، ہم نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ کیوں ایسا نہ کریں؟ ایک سوال ہے نا، اس کا جواب یہ ہے کہ زمانے کے تجربے نے اور خود انسانی زندگی نے اور جتنی بھی ہیومن سائنسز، جس کو آپ سوشل سائنسز کہتے ہیں، اس میں بات طے شدہ ہے کہ جب انسان اپنی عقل کے نتیجے میں کسی علم پر پہنچتا ہے، اینڈ دا موسٹ ایڈوانس فارم از سائنٹیفک ریسرچ، ایسا ہی اس کے نتیجے میں وہ جو علم لے کر آئے گا نا، جو ڈرائیو کرے گا، جس نالج کو وہ کریٹ کرے گا، وہ ایبسولوٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا نہیں ہو سکتی؟ اور یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے۔ دس از کالڈ پوسٹ پازیٹیوزم۔ اگر آپ نے لکھنا اس کو لکھ لیں، پوسٹ پازیٹیوزم از ون آف دا فلاسفیز ان سائنٹیفک ریسرچ۔ مطلب حیرت کی بات ہے کہ سائنس کے اندر بھی اسکولز آف تھاٹ ہیں۔ یہ عام طور پہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سائنس کا مطلب ایک ایبسولوٹ نالج پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ سائنس کے پیچھے بھی اسکولز آف تھاٹ ہیں، جس میں ایک نام ہے پوسٹ پازیٹیوزم۔ پوسٹ پازیٹیوزم یہ کہتا ہے کہ جناب سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں جو علم آپ کے سامنے آئے گا وہ ایبسولوٹ نہیں ہو سکتا، یہ نادانی ہے اس کو ایبسولوٹ سمجھنا۔ دیٹ از آلویز ٹینٹیٹیو۔ ٹینٹیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقتی ہوگا، وہ چینج ہو سکتا ہے، اینڈ اٹ از سبجیکٹ ٹو چینج ود دی اویلیبلٹی آف نیو ایویڈنس۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سائنسی تحقیق کے نتیجے میں علم سامنے آئے گا، وہ کسی نئے مشاہدے کی صورت میں، کسی نئے ثبوت کی صورت میں چینج ہو سکتا ہے۔ دیٹ کین نیور بی ایبسولوٹ۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ سائنٹیفک ریسرچ کی کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی ہے۔ طاقت کس طرح ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے سائنٹیفک پروگرس رک جائے گی اگر وہ ایبسولوٹ نالج ہو گئی تو کل کو کوئی نیا پیراڈائم شفٹ نہیں ہو سکے گا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں فزکس کے اندر وہ کلاسیکل فزکس ہے، نیوٹونین فزکس، اور پھر سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ یہ کیوں ممکن ہوا؟ کیونکہ انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ ہم حتمی علم نہیں پروڈیوس کر سکتے اس دنیا کے اندر۔ پیراڈائم شفٹ بھی تبھی ہوگا کہ جب وہ لوگ اس چیز کو مانیں گے کہ جو علم انسان ڈرائیو کر رہا ہے، انسان پروڈیوس کر رہا ہے، کریٹ کر کے سامنے لے کر آ رہا ہے، جناب یہ علم ٹینٹیٹیو ہے، یہ ایبسولوٹ نہیں ہے۔ اب مجھے آپ کی بتائیں اپنی عقل سے ایک طرف ہم رکھیں کہ ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے بلیف سسٹم کا، کہ جب ایک بات ثابت ہو گئی کہ وہ ایبسولوٹ نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر میں خیر اور شر کا تعین کیسے کر سکتا ہوں؟ اٹس ایبسولوٹلی illogical۔ یہ بالکل غیر عقلی بات ہوگی کہ ایک طرف میں یہ کہوں کہ ہم تمام انسانوں کی عقل مل کر بھی کسی علم کو اگر نکالے گی تو وہ حتمی نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کی بنیاد پر خیر و شر کا تعین
کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے طے کر سکتے ہیں؟ میری عقل کیسے یہ طے کر دے گی کہ نہیں یہی ٹھیک ہے سب کے لیے؟ تو یہاں پھر ضرورت پڑتی ہے اللہ رب العزت کی جانب سے آنے والی وحی کی. اینڈ دیٹ از اباؤٹ اوور بلیف. وی بلیو کہ جب اللہ آلمائٹی ہی از دا ون، کہ وہ خود ایک ذات ہے جس میں کوئی کمی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تو اس کی جانب سے جو وحی آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں، وہ ایبسولوٹ سورس آف نالج ہے. اور وہ قرآن میں پھر ہم پڑھتے بھی ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی پاک کتاب ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، شک کی جگہ نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. ایبسولوٹ سورس آف نالج کا ذریعہ، لہٰذا وہی ہمیں یہ بتائے گی کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، انسانیت کیا ہے، یہ بھی ہمیں قرآن و سنت ہی بتائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ایک مسلمان کے طور پہ انسانیت کا تصور وہی کے تابع ہے، وہی انسانیت کے تابع نہیں ہو سکتی. یا یوں کہہ لیجئے کہ انسانیت دین کے تابع ہے، دین انسانیت کے تابع نہیں ہے، کیونکہ ہم تو بڑے محدود فکر رکھنے والے لوگ. ہماری عقل کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، ہیومن ریزننگ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے میں نے شیئر کر دیا کہ کبھی بھی ایک تھیوریٹیکل پوائنٹ پہ انسان کا رکنا ہوا ہی نہیں ہے. سائنسز کے اندر بھی بڑھتا رہتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے پھر کوئی چیلنج ہو اس کو، پھر کوئی نیا پیراڈائم شفٹ ہو. لہٰذا جو چیز حتمی نہیں ہے اس کی بنیاد پر خیر و شر کا تعین نہیں ہو سکتا. ہم اللہ رب العزت کی جانب سے آنے والے علم کو حتمی مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر قرآن میں ہم یہ پڑھتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتا. ایسا نہیں دل میں بات آئی کہہ دیا بھائی میرے دل کی یہ خواہش ہے، میری نظر میں یہ ایسا ٹھیک ہے، نہیں. ان ہوا الا وحی یوحی، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وہی ہے جو بیان کرتے ہیں. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب بات بتا رہے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہے. وہ اپنے دل کی بات یا اپنی عقل سے کوئی آپ کے سامنے پیش نہیں فرما رہے چیز، وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی جانب سے آنے والی وحی ہے. تو یہاں تک یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ کیوں ضروری ہے کہ ہم ہیومینٹی کو کسی اور جگہ سے نہ سمجھیں جس طرح کے لوگوں نے غلطی کی، بلکہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ بھائی انسانیت ہے کیا. اے نبی ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں، یا رب العالمین ہم تجھ سے سمجھنا چاہتے ہیں، تیری پاک کتاب کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ رب العزت نہیں جانتا کہ اس کی مخلوق کے لیے کیا بہتر ہے؟ اس نے تو اسے تخلیق کیا ہے، وہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے. تو اللہ ہی جانتا ہے کہ میرے لیے ٹھیک کیا ہے. مجھے بنانے والا وہ ہے، میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا میرے لیے ٹھیک کیا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ میرے حق میں بہتر کیا ہے، میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں اللہ کی طرف جاؤں گا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جاؤں گا. اور اگر وہاں سے کوئی بات، اب سنیں اگلی امپورٹنٹ بات ہے، ویری ریڈیکل پوائنٹ، اور اگر مجھے کوئی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی، ٹھیک ہے، اور حکم فرما دیا کہ ایسا ہے، ایسا کرنا ہے تم مسلمانوں نے، اب میں تھوڑا سا اپنی عقل کو یوٹیلائز کرتا ہوں اور میں اس کی حکمت کو نہیں سمجھ پا رہا. For example, I have failed to understand the wisdom behind any saying of the Prophet or any verse of the Holy Quran. تو اب میں کیا کروں گا؟ میں سر جھکا لوں گا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سر جھکتا جاتے ہیں، ان کی عقل نہیں جھک پاتی، ان کی ریزننگ سرنڈر نہیں کرتی. سر جھک جاتا ہے، ریزننگ نہیں جھک پاتی. تو اسلام ایسے بندے تیار کرتا ہے جن کا سر بھی جھکتا ہے، ان کی عقل بھی جھکتی ہے. بیکاز اسلام مینس سرنڈر ٹو دا ول آف اللہ آلمائٹی، یعنی اللہ رب العزت کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اسلام ہے. مسلمان اسی کو کہتے ہیں. وہ بس اس کے لیے اتنا ہی پیمانہ کافی ہے کہ اللہ نے فرما دیا، نبی نے کہہ دیا، دیٹس اٹ. بس اب بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ میں تو پہلے ہی مان چکا ہوں کہ میری عقل کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، مجھے کیا پتا میرے حق میں کیا بہتر ہے. تو میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرے نبی میرے لیے کافی ہیں. دس واز دی ایٹیٹیوڈ آف صحابہ اینڈ اہل بیت. You look at the revolutionary time of Islam. انہوں نے آنکھ بند کر کے، ہاں حق اور باطل جب تک نہیں پتا تھا اپنی عقل کو پورا استعمال جب آ گئے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بن گئے، مسلمان بن گئے، اہل ایمان بن گئے، then they surrendered. اور اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں کہ اسلام آپ کو اگلے 100 سالوں میں کہاں سے کہاں نظر آتا ہے. بیکاز دیٹ واز اے بلائنڈ سرنڈر. کیونکہ بلائنڈ اس فارم میں کہ وہ سوال نہیں کرتے تھے، پھر پوچھ لیا کرتے تھے یا رسول اللہ کیا افضل ہے، کیا کیسے ہے، سمجھا کرتے تھے، لیکن اس پر سوال نہیں اٹھاتے تھے کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں مانوں گا نہیں. نو، دس از ناٹ ایٹ آل دی ایٹیٹیوڈ آف اے بلیور. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں شارٹلی، کیونکہ ٹائم از شارٹ، لیکن بہت ساری چیزیں ہمیں لے کے چلنی ہے، تو شارٹ اس کو مختصراً آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں اگلی امپورٹنٹ چیز ہے، میں 3 آپ کو ٹرمز بتا رہا ہوں اینڈ یو ول ہیو ٹو نوٹ اٹ ڈاؤن.
آپ لوگوں کو اور ہمیں سمجھنا ہے دس از ناٹ اونلی اباؤٹ اسلامک پرسپیکٹو. ہمارے آس پاس جب کوئی بھی فکر پیدا ہوتی ہے وہ فکر پیدا کیسے ہوتی ہے, پرسپیکٹوز بنتے کیسے ہیں, دس از آل تھیوری آف نالج. یہ آپ کو اور ہمیں سمجھنا ہے ایک طالب علم کے طور پہ. پرسپیکٹو سنا ہے نا ورڈ آپ نے, نقطۂ نظر, فکر, رائے, سنا ہے نا. سوال یہ ہے کہ پرسپیکٹو بنتے کیسے ہیں. تو 3 ٹرمز آپ نے یاد رکھنی ہے. پہلی ٹرم ہے, میں اس کو اسپیل بھی کرتا ہوں, یہاں پر میں ابھی لکھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوں, آئی ایم جسٹ اسپیلنگ. پہلا ورڈ ہے آنٹولوجی, ONTOL, ٹھیک ہے, OGY, آنٹولوجی پہلا ورڈ, ٹھیک ہے, ONTOLOGY, آنٹولوجی. دوسرا آپ لکھیں ایپسٹیمولوجی, EPISTEMOLOGY, ایپسٹیمولوجی, آنٹولوجی, ایپسٹیمولوجی. تیسرا لکھیں ایکزیولوجی, AXIOLOGY. 3 انتہائی ریڈیکل, انتہائی اہم ٹرمز ہیں, آنٹولوجی, ایپسٹیمولوجی, ایکزیولوجی. دیکھیں کوئی بھی نقطۂ نظر جب بنتا ہے وہ 3 بنیادوں پر بنتا ہے. پہلی بات ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا پرسپیکٹو آف ریالٹی کے, آنٹولوجی کا مطلب ہے تصور حقیقت. کیا مطلب ہے؟ تصور حقیقت, یعنی میں کس چیز کو حقیقت مانتا ہوں. آنٹولوجی کا مطلب ہے تصور حقیقت. ایپسٹیمولوجی تصور علم یا ذریعہ علم, یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کہ علم کو حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں, ٹھیک ہے. مختصراً تصور علم آپ لکھ لیجیے, تھیوری آف نالج. تیسرا ہے ایکزیولوجی, تصور اقدار اور اخلاقیات, تصور اقدار اور اخلاقیات, ایتھکس وغیرہ سب اس کے اندر آئے. تو پہلا ہوا تصور حقیقت, دوسرا ہوا تصور علم, تیسرا ہوا تصور اقدار اور اخلاقیات. ہوتا یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کو ریئل مانتا ہوں, جیسے میں نے اللہ کی ذات کو الحق مانا ہے کہ وہ کائنات کی سب سے بڑی اور ناقابل انکار حقیقت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کی جانب سے آنے والے علم کو بھی مانتا ہوں. دیٹ از اباؤٹ ایپسٹیمولوجی, ٹھیک ہے. تیسری بات, جب میں نے یہ مان لیا کہ اللہ کی ذات حق ہے تو اس کی جانب سے آنے والا علم بھی ضروری ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ اب اس علم کے نتیجے میں جو اچھائی اور برائی کا تصور ہوگا میں اس کو مانوں گا. سمجھے بات کو. ایکزیولوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھائی برائی کیا ہوتی ہے, کون یہ بتائے گا آپ کو اچھا کیا ہے برا کیا ہے, ہو ول ڈیسائیڈ. تو میں کہتا ہوں کہ چونکہ میں اللہ کو مانتا ہوں, چونکہ میں اللہ کی طرف سے آنے والے علم کو مانتا ہوں, لہٰذا اسی کی طرف سے جو بات بتائی جائے گی کہ اچھا اور برا کیا ہے میں اس کو مانوں گا. دیٹس اٹ. دس از اسلامک کنسیپشن آف میٹا فزکس. اب میٹا فزکس کا ورڈ ابھی نہ لکھیں تو پھر الگ ہی کہانی ہے, ایک بہت بڑا تصور ہے. لیکن باہر آنٹولوجی, ایپسٹیمولوجی اور ایکزیولوجی. اب ہوتا کیا ہے کہ اب ہمارے ذہنوں میں جب کوئی غیروں کا تصور, یعنی ایسا تصور جو مغرب سے آیا ہو یا کسی ایسے ذریعے سے آیا ہو جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, وہ بغیر محسوس کروائے ہمارا تصور حقیقت بھی بدل دیتے ہیں, تصور علم بھی بدل دیتے ہیں, اور تصور اخلاقیات اور اقدار بھی بدل دیتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا. بیکاز دیٹ از ان آرٹیکولیٹڈ, ان چیلنج, ان ایکسپلور اینڈ ایزیوم. یہ 4 اس کی خصوصیات ہوتی ہیں. ان آرٹیکولیٹڈ ہوگا, کوئی بولے گا نہیں کہ تصور حقیقت ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں, نہیں, آپ کے دماغ میں وہ چلتے 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 بن جائے گا. کوئی بولے گا نہیں کہ ہم نے آپ کا تصور علم بدل دیا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بٹ یو ہیو چینج یور پرسپیکٹو آف ایپسٹیمولوجی. پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا تصور اقدار بھی بدل چکا ہے جناب, لیکن وہ غیر محسوس طریقے سے ان آرٹیکولیٹڈ وے میں, ان ایکسپلورڈ, ان چیلنج وے کے اندر ایزیوم پوزیشن پر آپ کے دماغ میں بن جائے گا. یہ ہوتا ہے طریقے کا لوگوں کی فکر کو بدلنے کا. اس لیے اقبال کا شعر ہے نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. پھر آگے کہتے ہیں کہ دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں, اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. اقبال was one of the man who could understood کہ یہ کس طرح کام ہو رہا تھا. He was among the first man جنہوں نے بہت ہی کیٹیگوری, کیونکہ وہ ویسے پڑھ کر آئے تھے, ان کو پتا تھا وہاں پر کیا معاملات ہیں. وہ سمجھ چکے تھے کس طرح ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں ہماری فکر کو تبدیل کیا جاتا ہے کہ ہمارا تصور حقیقت, ہمارا تصور علم, ہمارا تصور اقدار و اخلاقیات بدل کر ان آرٹیکولیٹڈ, ان چیلنج, ان ایکسپلورڈ ایزیوم پوزیشن پر رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
اچھا اب آ جائیے تھوڑا سا ریفرنس ہم دے دیتے ہیں ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا. دیکھیں یونائٹڈ نیشن کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دس واز ناٹ دا فرسٹ ٹائم. یہ ایک تسلسل تھا. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس سے پہلے میگنا کارٹا کا ایک ریفرنس آپ کو ملتا ہے، اور یہ انگلینڈ کے اندر ایک کوشش ہوئی، ٹھیک ہے، 1215 کے اندر یہ پہلا ایک کانسٹیٹیوشن ٹائپ کا سامنے آیا جس میں ہیومن رائٹس کی بات کی گئی. اس کے بعد ڈکلیریشن آف رائٹس آف مین اینڈ دا سٹیزن، فرانس کی نیشنل اسمبلی نے اس کو اپروو کیا 1789 کے اندر. مطلب ہمیں تو صرف ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس وہ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر یاد ہے، اس سے پہلے کی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں. تو انگلینڈ میں 1215 کے اندر ایک قانون آیا اسی طرح کا، اور فرانس کے اندر 1789 میں آیا. اس کے بعد یو ایس کے اندر، امریکہ میں بل آف رائٹس کے نام سے، یو ایس بل آف رائٹس، فرسٹ 10 امینڈمنٹس تھیں یو ایس کانسٹیٹیوشن کے اندر، اور اس کو بھی 1791 میں اڈاپٹ کیا گیا. اور پھر فائنلی یونائٹڈ نیشنز کا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، جس کو آپ چارٹر آف ہیومن رائٹس بھی کہتے ہیں، دس واز ایکسیپٹڈ بائی UN جنرل اسمبلی ایز ریزولوشن 217. اس کو ایک اور کہتے ہیں ریزولوشن 217، اس کو نام دیا گیا. یہ 10 دسمبر 1948 میں پیرس فرانس کے اندر 30 آرٹیکلز پر مبنی UN کا چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں اب اس کے ریفرنس کے اندر ہم بات کو کلوز کریں گے سیرت کو لے کر، خطبے کو لے کر. پہلی بات تو یہ کہ جن لوگوں نے اس ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو، چارٹر کو پڑھا ہے، اور ان کو یہ سارا بیک گراؤنڈ نہیں پتا جو ابھی ہم نے اتنی دیر آپ سے ڈسکس، دیکھیں بیک گراؤنڈ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، وگرنہ آپ چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے. جن کو یہ سارا بیک گراؤنڈ نہیں پتا، انہوں نے غلطی کیا کی، انہوں نے غلطی یہ کی، انہوں نے اس کو تمام کا تمام اپنا ایک وہ لینے کے لیے نا، یہ کریڈٹ لینے کے لیے کہ بھائی ہمارے نبی نے تو پہلے ہی بات کر دی ہے، انہوں نے اس کو اس کا مماثل بنانے کی کوشش کی. بھائی یہ اسی کی تو مثل ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ حج فرمایا اس میں جو بات کی اس کی مماثلت ہے. تو یہ کوئی نئے تھوڑی ہے نہیں، ایک طرح سے کریڈٹ لینے کے لیے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے، کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. آئیں تھوڑے 3 آرٹیکلز یاد رکھیے گا، آرٹیکل نمبر 1، 16 اور 18 آپ لکھ لیں، اس کو کبھی پڑھیے گا اس کو بعد میں جا کر. آرٹیکل 1 کو ذرا غور سے پڑھیں. آل ہیومن بینگز آر بورن فری اینڈ ایکول ان ڈگنیٹی اینڈ رائٹس. سارے آزاد پیدا ہوئے، بالکل ٹھیک ہو گئی بات. آگے ایکول ہو گئے ہیومنٹی ڈگنیٹی رائٹس کے اندر. اچھا یہ بات کہہ رہے ہیں. آگے کہتے ہیں دے آر اینڈاؤڈ ود ریزن اینڈ کانشنس اینڈ شوڈ ایکٹ ٹورڈز ون انادر ان اسپرٹ آف برادرہڈ. سارے برابر ہیں، کوئی ایمان عقیدے کا فرق نہیں ہوتا، سب کی ڈگنیٹی بھی برابر ہے، کوئی ایمان عقیدے کا فرق نہیں پڑتا، سارے کے سارے برابر ہیں اور سارے ہی بھائی ہیں، سارے ہی بھائی ہیں. اچھا اب آگے میں ریلیٹ کروں گا گڑبڑ کہاں پر ہے. اچھا ان سے ویسے بھی آپ کو ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے کہ اسلام کی نمائندگی تو نہیں ہو رہی نا، لیکن ہم صرف یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ فکر میں فرق کہاں پر ہے. کہیں ہم بھی وہ غلطی نہ کر بیٹھیں کہ ہم بھی اس کو خطبہ حج کی مثل قرار دے کر دنیا کے سامنے اس کی تبلیغ شروع کر دیں. although پاکستان از سگنیٹری آف دس چارٹر، لیکن بہرحال کریٹیکل انالیسس کرنا ہمارا حق ہے، ہم اس کو رائٹ رکھتے ہیں اس کو سمجھنے کا. آرٹیکل 16.1 مین اینڈ وومین فل ایج وداؤٹ اینی لمیٹیشن ڈیو ٹو ریس، نیشنلٹی اور ریلیجن ہیو دا رائٹ ٹو میری اینڈ ٹو فاؤنڈ اے فیملی. اچھا دے آر انٹائٹلڈ ٹو ایکول رائٹس ایز ٹو میرج ڈیورنگ میرج اینڈ اٹس ڈیسولوشن. یعنی بھائی آپ کو کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہے، آپ کسی مذہب عقیدے سے ہیں، آپ سب شادی کی بالکل الاؤ ہے. دے ہیو لبرٹی اینڈ رائٹ، کوئی بیک گراؤنڈ سے فرق نہیں پڑتا. مثال پر اگر عیسائی ہے، مسلمان سے شادی، مسلمان عیسائی سے شادی کریں گے، کافر سے شادی کر لیں، کسی سے بھی کر لیں، مطلب یو آر فری. یہ آرٹیکل یہ بات کر رہا ہے. میں آپ کو یہ صرف میں آپ کو ایک پوزیشن بتانا چاہ رہا ہوں. آخری اس کے اندر ایک اور ہے آرٹیکل 18 ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو فریڈم آف تھاٹ، کانشنس اینڈ ریلیجن. کوئی مذہب اختیار کریں، آزادی ہے آپ کی. اچھا دس رائٹ انکلوڈ فریڈم ٹو چینج ہز ریلیجن. امپورٹنٹ پوائنٹ کہتے ہیں کہ اس رائٹ میں ریلیجن کو چینج کرنے کا فریڈم بھی شامل ہے. مطلب مسلمان ہیں آپ، صحیح ہے، کل کو آپ اپنا ریلیجن چینج، نو ایشو ایٹ آل، کوئی آپ کو ہاتھ تو لگا کے دکھائے. اچھا اس کے بعد either alone or community with others or in public private to manifest his religion or belief and teaching, practice worship and، اور اس کا آپ ظاہر کریں علی الاعلان، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ایک مسلمان اگر عیسائی بھی بن جاتا ہے، یہودی بن جاتا ہے، ہندو بن جاتا ہے تو نو پرابلم، یو آر فری، بیکاز آپ فری پیدا ہوئے ہیں، آپ فری ہیں، جو چاہے کریں. اچھا یہ میں نے آپ کو ورڈ آپ کے سامنے رکھے. اب وہ لوگ جو اس کو ایکویٹ کرتے ہیں خطبے کے ساتھ، بالکل ڈائریکٹ پوزیشن پہ لاتے ہیں کہ جناب ہمارے نبی بھی، تو ہمارے نبی نے ایسا کچھ کہا تھا؟ ایسا تو کچھ نہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خطبہ حج کا اب میں ایکوریٹ، بیکاز اس میں یاد رکھیں کہ الفاظ روایت کی وجہ سے مختلف بھی ہوتے ہیں لیکن میننگ انٹیکٹ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو آیت پڑھی جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگوں تمہیں ہم نے ایک آدمی کو حصہ پیدا کیا، پھر تمہیں شعوب اور قبائل کے اندر تقسیم اور اس کے لیے کیا تاکہ ایک دوسرے کو تم جان سکو، ٹھیک ہے، اور تم میں اللہ کے قریب کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ متقی ہے.
پہلے رسول اللہ نے آیت پڑھی ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا فلیس لعربی علی عجمی فضل، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں. ولا لعجمی علی عربی فضل ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود فضل الا بالتقوی. بالتقوی کہاں گیا؟ یہ تو ہم نے بالکل ہی بھلا دیا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کالے گورے کی کوئی الا بالتقوی. ہم نے اس کو میرے خیال سے اریز کر دیا الیاذ باللہ. جب ہم نے اس کو یو این کے چارٹر آف رائٹ سے اکویٹ کیا تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فضیلت و برتری کا بھی معیار ہے وہ تقوی ہے. تو تقوی بغیر ایمان کے ممکن ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ مطلب ایک، جس کہتے ہیں کہ اعمیٰ اور بصیر تو ایک نہیں ہو سکتے نا، بینا اور نابینا تو برابر، تو ایک مسلمان، ایک مومن اور جو ایمان نہیں رکھتا وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں جناب؟ تو تقوی کے پیچھے فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے ایمان. تو میں جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کو پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ برتری اور فضیلت کا معیار ایک ہے، وہ تقوی ہے. اس کا مطلب ایمان میٹر کرتا ہے اور عمل صالح میٹر کرتا ہے، یہ چیز تو ہے. لیکن یو این کا آپ جب آرٹیکل پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیٹیگوریکلی یہ بھائی سب کے سارے برابر کے برابر، ڈگنیٹی، رائٹ سب کے پاس ایکول ہے. تو یہ تو یہاں پر پھر آ گیا نا تھوڑا سا معاملہ. پھر آگے آپ نے فرمایا ایک اور جو پارٹ ہے خطبے کا، ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم وان المسلمین اخوہ. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ مسلمان ہے بھائی بھائی، ایوری ون از ناٹ ان دیٹ باؤنڈ آف بردرہڈ، کیونکہ مسلمان کا جو مسلمان کے ساتھ تعلق اس کی مسلم کمیونٹی کے اعتبار سے بھی، اور چونکہ وہ دونوں ایک دعوت کو لے کر چل رہے ہیں، ان کی منزل ایک ہے، ان کی آخرت کا معاملہ سامنے ہے، تو وہ ان کے تو برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان نہیں رکھتے. ہاں ہیومینٹی کا تقاضا ہے کہ اس ایمان کی دعوت وہ دوسروں کو ضرور دیں گے تاکہ ان کی منزل بھی یکساں ہو جائے، ڈیسٹینیشن ایک ہو جائے. بٹ دے ڈونٹ ہیو دا سیم ڈیسٹینیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر تو اسپرٹ آف بردرہڈ کی تمام لوگوں میں بات ہو گئی، لیکن یہاں پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے نہیں، یہ رشتہ اخوت مسلمانوں کا ہے، کفار کے ساتھ تو اس طرح کا رشتہ اخوت نہیں ہے. یہ اٹ از ناٹ ایٹ آل، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو بردرہڈ ہے یا مثال طور پر لوگوں کے ساتھ مل کر پیسفل کو ایگزسٹنس، اس کا انکار نہیں ہو رہا، لیکن صرف بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ جو رشتہ اخوت تھا، مواخات تھا، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان قائم کیا تھا. وہ سارے ایک منزل کے سوار تھے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کو فکر ہوتی تھی کہ اگلے لوگ بھی اسلام قبول کر لیں، جیسے وہ آیت فلعلک باخع نفسک، تو اس میں آپ کے سامنے میسج آتا ہے کہ اے نبی لگتا یوں ہے آپ اپنی جان بھلا بیٹھیں گے اس غم میں کہ مسلمان نہیں ہوتے، ایمان نہیں لاتے. وہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی اس کا اختتام آخرت، ایسی اس کی آخرت ہو کہ اس کو نجات تو ملے، ایمان پر اس کا خاتمہ، اس کے لیے کوشش ہم نے کرنی ہے. بٹ as far as the bonding is concerned, as far as that relationship is concerned, not at all, that was only between Muslims. ٹھیک ہے، تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ یہ مماثل کرنے والی جو بات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آ جائیں جو آخری چند اہم باتیں ہیں. یہاں تک ہم نے شروع میں گفتگو کی سب سے پہلے کہ فکر کیسے بنتی ہے، نقطہ نظر کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے، پرسپیکٹو فارم کیسے ہوتا ہے، انٹولوجی، ایپسٹیمولوجی، ایکزیولوجی کو ہم نے ڈسکس کیا. آپ کو ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتایا. ہم نے آپ کو بتایا کہ ری ڈیفائن کرنا ضروری کیوں تھا، ٹھیک ہے، ڈی کنسٹرکٹ کرنا کیا ہوتا ہے، ری کنسٹرکٹ کرنا کیا ہوتا ہے، فکر کو کس طرح بغیر محسوس کرائے چینج کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آخر میں ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. یہ کنکلوژن ہے کہ اف وی گو آن ٹو ڈیفائن ہیومینٹی ان دا لائٹ آف دا لاسٹ سرمن، تو کیا ہوگا ہمارے سامنے؟ پہلی بات ہم یہ کہیں گے، دیکھیں انسان ہونے کا، انسانیت کا سب سے بڑا اور اہم تقاضا یہ ہے کہ وہ رب کائنات جو کائنات کی سب سے بڑی ناقابل انکار حقیقت ہے، اس کو جس طرح میں نے مانا، یہ میرا انسان جو دوسرا بھائی ہے بھی مان لے، اور وہ ظلم عظیم میں گرفتار نہ ہو. شرک کو کیا کہا گیا قرآن؟ ظلم عظیم. اچھا، ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محل، مطلب کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا اس کی جگہ نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو خدا ہونے کا اس کے قابل نہیں ہے اس کو خدا آپ قرار دے دیں گے تو یہ بھی ظلم ہے نا. تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی اللہ رب العزت کی ذات، وہی عبادت کے لائق ہے. تو پہلا انسانیت کا تقاضا ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ جس الٹیمیٹ ریالٹی کو، الحق کو میں نے مانا ہے، دیگر انسان بھی مان لیں. یہ انسان ہونے کا سب سے پہلا تقاضا ہے اس خطبے کی روشنی. اگلی بات، ایمان کے بعد تقوی والی بات.
کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضیلت و برتری کا معیار قرار دیا وہ نیک اعمال کو، نہ اس کا ریس، کلر، بیک گراؤنڈ، سوشل اسٹیٹس، نتھنگ ایلس، اونلی تقوا. ٹھیک ہے، تقوا، پرہیزگاری، یہ معیار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہونے کا اگلا تقاضا ہے کہ میں یہ کوشش کروں کہ میرا دوسرا جو بھائی اس سوسائٹی میں رہتا ہے جس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ ایک تو مسلمان ہو، وہ اللہ رب العزت کی ذات کو مانے، اس الٹیمیٹ ریالٹی کو قبول. دوسرا ہے کہ اس کے اعمال بھی اچھے ہو جائیں تاکہ اس کے آخرت میں جو درجات ہیں وہ بلند ہوں. تیسری امپورٹنٹ بات، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے انسان کی آخرت کی فکر کی جائے، آخرت میں اس کو رسوا. یعنی کیسے، دیکھیں انسان کی انسان سے محبت کا تقاضا ہے نا کہ وہ آگ میں کیسے جلے. میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ دوسرا انسان مرنے کے بعد آگ میں جلے یا اس کا انجام اچھا نہ ہو. یہ تو محبت کا تقاضا نہیں ہے. اس کا مطلب میں یہ چاہوں گا، میرے دل میں خواہش ہونی چاہیے کہ دیگر انسان جو دنیا میں موجود ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لیں، اور ان کا بھی آخرت میں جو معاملہ ہو وہ اچھا ہو، ان کا اختتام اچھا ہو. ان کو بھی جس طرح جنت میں اہل ایمان کو جگہ ملے انہیں بھی جگہ ملے نا، وہ بھی مسلمان ہو جائیں. یہ انسان ہونے کا تقاضا ہو گیا. دوسری بات، جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت. اس کانٹیکس کے اندر بات ہو گئی. انصاف اور عدل کی بات ہے. انصاف و عدل میں بالکل برابری ہے. بالکل قرآن بھی ڈکلیئر کرتا ہے کہ کسی کے بیک گراؤنڈ کو دیکھے بغیر آپ نے عدل تو کرنا ہے. واقعات بے شمار ہمیں سیرت میں ملتے ہیں. یہودی سامنے آتا ہے، کوئی اور سامنے ہے، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب انصاف فرما رہے ہیں تو سامنے پھر آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ سامنے جو بندہ ہے وہ مسلمان ہے یا کوئی اور مذہب سے تعلق. آپ نے انصاف فرمایا، عدل فرمایا. مسلمان قبول کرنے والا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں نفاق ہو وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو قبول نہیں کرتا. اچھا، عورتوں اور مردوں کے باہم حقوق اور ذمہ داریاں. اس کانٹیکس میں خطبہ حج کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں پر حقوق اور فرائض رکھے ہیں. یعنی آدمی کو تو کہہ دیا گیا کہ آپ نے اچھا برتاؤ رکھنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، ان کے معاملات میں اتنی آپ نے کیئر کرنی ہے، فکر کرنی ہے، اس نے سلوک کی کہ آپ جواب دہ ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کے جو کانٹینٹ کو آپ دیکھتے ہیں تو جب اینڈنگ کی طرف آپ جاتے ہیں تو وہاں پر 5 ارکان کی پھر سے بات کی آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت، 5 وقتہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اہل امر کی اطاعت. پھر فرمایا تدخلوا جنت ربکم. اس سے الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ تم اللہ رب العزت کی جو جنت اس نے بنائی ہے تمہارے، اس میں تم داخل ہو جاؤ گے. ربا کی حرمت، اس سے لوگوں کو نجات دلا کر سود سے پاک نظام معیشت قائم کرنا بھی انسانیت کا تقاضا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے یہ تو اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. تو اس کے لیے کوشش کرنا کہ مسلمان اہل ایمان اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ سود سے پاک نظام معیشت کے قیام کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، تو یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند چیز ہے. یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں، انسانیت کا تقاضا ہے. اور آخر میں جو فنڈامنٹل امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں موجود ہے وہ ان تک میری بات پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی طرف آپ نے گواہ بنانے والی بات آتی ہے، آپ لوگوں کو گواہ بناتے ہیں کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا. اللہ رب العزت کی طرف کہتا ہے کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے. تو فائنلی conclusion is that whenever we go on to understand the teachings of Islam or whatever is being taught to us, we should consider the background. We should try to understand the ontology, epistemology and axiology. جب تک ہم کسی فکر کے ارکان کو نہیں سمجھیں گے ہم فکر کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ کو اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارا کوئی پرسپیکٹو بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا ہمیں کوئی چیز سکھا رہا ہے تو اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کی فکر کی بنیادیں کیا ہیں، اور اس کی فکر کی بنیادوں میں خرابی کہاں پر ہے. جب آپ کسی فکر کی بنیاد کی خرابی آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو آپ کو بنیاد تبدیل کرنا آسان ہوگا، اور آپ یہ بھی سمجھ پائیں گے کہ اگر اگلا بندہ کسی پرسپیکٹو میں الجھ گیا ہے جس کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، اگر آپ نے اس کی فاؤنڈیشن کو ایکسپلور کر لیا تو وہیں سے بات کا آغاز کریں گے اور اسی فاؤنڈیشن کو اسلامک فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ ریپلیس کریں گے. دس از واٹ وی نیڈ ٹو لرن. سو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ جو ٹرمینالوجیز میں نے ڈسکس کی ہیں آپ اس کو نوٹڈ رکھیے، اس پر مزید آپ غور کیجیے، اور انشاءاللہ ویل ٹرائی ٹو کیپ ان ٹچ ان دیٹ پرسپیکٹو. سو ہیئر آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ مائی ٹاک اینڈ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے حافظ احمد صاحب کا، اور گلوبل سیرہ فورم کے پلیٹ فارم سے آپ نے مجھے دعوت دی اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی، احمد صاحب کی کاوشوں کو، تمام مہمان تشریف لائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے،
اور میں نے جو گفتگو کی اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔